سبيل الدموع سبيل نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ایمان کی پہچان یعنی کیسے پہچانا جائے کہ ہمارے اندر ایمان ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مل ایمان، کہ ایمان کیا ہوتا ہے؟ قال، آپ نے فرمایا اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مؤمن، جب تمہیں اپنی نیکی سے خوشی ہو اور اپنی برائی بری لگے تو تم مومن ہو۔ یعنی یہ کرائیٹیریا دیا گیا کہ ایمان کی علامت کیا ہے، ایمان کی پہچان کیا ہے، کہ جب نیکی کر کے خوشی ہو، اطمینان قلب نصیب ہو، اور برائی کر کے بے چینی ہو، برا لگے، تو سمجھے کہ پھر ایمان زندہ ہے دل کے اندر۔ اصل میں ایمان کے دل و دماغ پر اثرات ہوتے ہیں، یعنی جب ایمان اندر آ جاتا ہے نا تو ایک بلب جل اٹھتا ہے، کیفیات بدلتی ہیں، احساسات بدلتے ہیں، انسان کی سوچ بدل جاتی ہے، انسان کا عمل بدل جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایمان جو ہے وہ شفا بھی ہے، یعنی ایمان میں شفا بھی ہے، اور خاص طور پر جو ہماری ذہنی اور نفسیاتی مسائل ہیں یہ حل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہمارے اندر ایمان نہیں ہوگا۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کریں گے تو ہمارے اندر ایک اطمینان پیدا ہوگا، اور جب ہم کسی حکم پر عمل نہیں کریں گے تو احساس جرم پیدا ہوگا۔ جب عمل کریں گے اور دل و دماغ جو ہمارا اطمینان میں ہوگا تو ایک سکون کی کیفیت ہوگی، ورنہ بے چینی پیدا ہوگی، اور یہی پہچان بتائی گئی۔ ہمارا دل جو ہے یہ توحید کے لیے پیدا کیا گیا، ایمان کے لیے پیدا کیا گیا۔ دل کی جو خوبصورتی ہے وہ ایمان کے ساتھ ہے۔ وَلَٰكِن زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ اللہ نے ایمان کو تمہارے دلوں میں زینت بخشی ہے۔ تو ایمان درست ہوگا تو دل درست ہوگا، دل درست ہوگا تو سارے اعضاء درست ہوں گے، وہ صحیح کام کریں گے، تو ذہنی شفا بھی ہوگی، نفسیاتی مسائل کا حل بھی ہوگا، اور باقی چیزیں بھی اپنی جگہ پر آ جائیں گی۔ ایک پروفیسر آف میتھمیٹکس تھے ڈاکٹر جیفری لینگ، نام سنا ہوا، امریکن تھے اور وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ وہ اس فطرت یعنی ایمان بالقول کے بارے میں اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم سب کو اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہم کسی چیز پر ایمان لائیں، کسی شخص پر ایمان لائیں یا کسی چیز پر ایمان لائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ زندگی جو کسی معنی یا کسی سمت یعنی ڈائریکشن اور رخ کے بغیر ہو وہ حقیقت میں دکھ بھری اور تکلیف دہ زندگی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یعنی جس انسان کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں یا جس کے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں تو وہ لاسٹ ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم پر واجب ہے کہ ہم کسی بھی چیز کی خاطر زندگی گزاریں جو ہمیں بہت عزیز ہو اور بہت قدر و قیمت والی ہو، اور ہم اسی کی خاطر مر جائیں۔ یعنی ہم سب کی فطرت میں یہ چیز ہے، ہمارے اندر کی ایک ضرورت ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی چیز ہونی چاہیے جس کے لیے ہم جیئیں اور مریں، جس کی خاطر جیئیں اور جس کی خاطر مریں۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ مایوس لوگ کون ہوتے ہیں؟ جن کے اندر ایمان کی کمزوری ہو جاتی ہے، جن کی زندگیوں میں اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ ایک کنیکشن نہیں ہوتا۔ جب کسی انسان کو یہ یقین ہوتا ہے نا اللہ ہے نا، وہ سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، تو پھر انسان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، وہ برے سے برے حالات میں بھی ہمت نہیں چھوڑتا۔ لیکن جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو اپنا مرکز زندگی یا زندگی کا محور بنا لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب وہ چیز زندگی سے نکلتی ہے تو پھر انسان اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے، یہ ختم کر دینا چاہتا ہے۔ جیوں تو کس کے لیے جیوں، لوگ یہ جملے بولتے ہیں نا، بچہ فوت ہو گیا اب میں کس کے لیے جیوں، شوہر فوت ہو گیا اب میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہا، کیونکہ پہلے زندگی ساری کی ساری اس کے گرد گھوم رہی تھی، اسی کو خوش کرنا زندگی کا مقصد تھا، اللہ تعالیٰ کی خوشی، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی کیئر، وہ سب بہت پیچھے تھا۔ تو سینٹر آف لائف جب اس کے ساتھ کنیکشن ختم ہوا تو پھر زندگی کا مقصد ہی ختم ہو گیا۔ تو کہتے ہیں خواہ یہ کوئی ہدف ہو یا کوئی چیز ہو یا کوئی سیاسی اصول و قاعدہ ہو، یا زندگی کا کوئی منصوبہ ہو یا کوئی آرزو ہو یا کوئی خواب ہو یا کوئی نظریہ ہو یا کوئی سرمایہ ہو یا تسلط اور غلبہ ہو یا مرتبہ و منصب ہو یا خاندان یا شہرت ہو یا انتقام اور بدلہ لینا ہو، یعنی جب انسان کی زندگی میں سے وہ چیز نکل جائے گی تو پھر انسان کے لیے جینے کا لطف ختم ہو جاتا ہے۔
اب یہ جتنی بھی چیزیں انہوں نے گنوائی ہیں، کوئی چیز، کوئی سیاست، کوئی پروجیکٹ، کوئی ڈریم، کوئی خواب، کوئی منصوبہ، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ سیکنڈری ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کیا ہونی چاہیے؟ پرائمری فوکس ہونا چاہیے، اور باقی چیزیں اللہ کی خاطر ہونی چاہیے، وہ سینٹر آف لائف ہونا چاہیے. قرآن مجید میں آتا نا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی ڈائریکشن ہے جس کی طرف وہ منہ کیے ہوئے ہے، ہر ایک کا کوئی قبلہ ہے، ہر ایک کا کوئی سینٹر آف لائف ہے، وہ اسی کی طرف رخ کیے ہوئے. تو ہمیں کیا کرنا؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں کی دوڑ لگانی ہے. وہ نیکیاں کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. تو پھر ایمان کی پہچان کیا ہوئی کہ ہمیں نیکی کر کے کچھ حاصل ہوتا ہے، نیکی سے محبت ہے یا نہیں، اور برائی سے کوئی نفرت یا برائی سے کوئی تکلیف ہے یا نہیں. اگر یہ نہیں تو سمجھے کہ پھر ایمان بس خالی خولی زبانی اقرار کا ہی نام ہے. پھر ہے ایمان میں کمی بیشی، ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے. بندہ مومن کے ایمان میں حالات اور واقعات کی وجہ سے کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، اور اسی مناسبت سے عمل میں بھی. اس کی تائید مندرجہ ذیل آیات اور احادیث سے ہوتی ہے. ایمان میں اضافہ ہونا، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان پر اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ ان کو ایمان میں بڑھا دیتی ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے ایمان بڑھانے کا نسخہ کیا ہے؟ قرآن کا سننا. تلیت کی بات ہو رہی، تلاوت کی بات ہو رہی ہے، پڑھ کے سنائی جاتی. ایک خود پڑھنا وہ بھی فائدہ دیتا ہے، لیکن اگر آپ کو قرآن کا مطلب سمجھ میں آتا ہے اور کوئی اور پڑھ رہا ہو تو وہ آپ کے ایمان میں زیادہ اضافہ کرتا ہے. اسی لیے میں ہمیشہ آپ کو تاکید کرتی رہتی ہوں کہ دن کا کوئی نہ کوئی حصہ قرآن مجید کی لسننگ کے لیے ضرور رکھیں، اچھے قاری کی آواز میں. کم از کم روزانہ کا جو آپ کا سبق ہوتا ہے، یعنی ہفتے کے مثلاً جتنے دن بھی آپ یہاں پڑھتے ہیں، تو وہ جہاں سے آپ شروع کرتے ہو جہاں تک اینڈ ہوتا ہے، پورا ہفتہ انہی آیات کو ریپیٹڈلی سنتے جائیں. ایک تو سمجھ میں اضافہ ہوگا، تلاوت آپ کی اچھی ہوگی. دوسرا یہ کہ ان آیات کے ڈفرینٹ اینگل آپ کو سمجھ میں آئیں گے، آپ اپنی روزمرہ زندگی کے حالات اور واقعات کے ساتھ ان کو ریلیٹ کر سکیں گے. ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کو لگتا ہے کہ بڑی مشکل ہے، یہ ہو نہیں سکتا، یا پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ کیسے ہوگا. چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہوتی ہیں، بڑی چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو آج میں صبح سورۃ یوسف سن رہی تھی تو اس میں تھا واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو غالب ہے، نہیں جو کرنا چاہتا ہے وہ کر ہی سکتا ہے، لیکن اکثر لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں، پتہ ہوتے ہوئے نہیں پتہ، کیونکہ یقین نہیں ہے، ہمیں ایمان نہیں ہے اس بات پر کہ وہ غالب ہے. ہر چیز پر اس کا اقتدار ہے، اختیار ہے، اور اسی کا فیصلہ اصل فیصلہ ہے. تو اب آپ کوئی بات سوچ رہے ہیں، کوئی فکر کر رہے ہیں، اور اتنے میں آپ یہ آیت سنتے ہیں تو آپ کے 6 طبق روشن ہو جاتے ہیں. اچھا مجھے فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، جب اللہ کو منظور ہوگا یہ کام ہو جائے گا. تو ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے. پھر ہے ایمان پرانا بھی ہوتا ہے، یعنی اگر بڑھتا ہے تو پھر گھٹتا بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب فاسألوا اللہ تعالی ان یجدد الایمان فی قلوبکم. یقیناً ایمان تمہارے پیٹ میں اس طرح پرانا ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے. پہن پہن کے گھس جاتا ہے نا، کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، رنگ خراب ہو جاتا ہے، دھاگے نکل جاتے ہیں، اس کا ڈیزائن آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتا ہے. تو ایسے ہی تمہارے دلوں کے اندر ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے. سو تم اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کی تجدید کر دے، یعنی اس کو تازہ کر دے، اس کو اور بڑھا دے. تو اب کیا کرنا ہے؟ ہم نے دعا کرنی ہے ایمان میں اضافے کی. پھر ایمان میں کمی کے خوف سے ڈرنا بھی چاہیے کہ کہیں میرا ایمان کم نہ ہو جائے، کہیں میں ایمان لوز نہ کر جاؤں. ابن ابی ملیکہ نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ سے ملا، ان میں سے ہر ایک کو اپنے اوپر نفاق کا ڈر لگا ہوا تھا. صحابہ کس سے ڈرتے تھے؟ منافقت سے. ان میں کوئی یوں نہیں کہتا تھا میرا ایمان جبریل اور میکائیل کے ایمان جیسا ہے، کوئی دعویٰ نہیں کرتا تھا. تو ہمیں ایمان کو بڑھانے کی فکر کرنی چاہیے، کم ہونے سے ڈرنا چاہیے اور بڑھانے کی فکر کرتے رہنا چاہیے کہ اس کو زیادہ کرنا ہے، اس کو زیادہ کرنا ہے. لیکن ہم نے ایمان کی جگہ مال کو رکھ لیا نا، کہ اس پہ ہم بھروسہ کرتے ہیں نا، تو ہم اس کو بڑھانے کی فکر کرتے رہتے ہیں، جبکہ ایمان بڑھانے کی فکر کرنی چاہیے. معاذ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ ایک صحابی سے کہا اجلس بنا نؤمن ساعہ، ہمارے پاس بیٹھو تاکہ ہم ایک گھڑی ایمان لے آئیں. تو اہل ایمان کی آپس کی ملاقات، دین کے بارے میں گفتگو، میل ملاقات
جس میں کوئی غیبت نہ ہو اور کوئی فضول باتیں نہ ہو، اور جس میں مل کر اللہ کا کوئی ذکر کیا جائے، کوئی بات کی جائے، تو یہ بھی ایمان بڑھانے کا ذریعہ بنتی۔ ایسے ہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، آؤ ہمارے پاس بیٹھو، ہم اپنا ایمان بڑھا لیں۔ اور وہ اپنی دعا میں کہا کرتے تھے، اللہم زدنی ایمانا و یقینا و فقہا، اے اللہ مجھے ایمان، یقین اور فقہ عطا کر، اس میں اضافہ فرما، ایمان، یقین اور فقہ۔ ٹھیک ہے، تو کرنے کا کام ساتھ ساتھ لکھتے جائیں، آپ نے صرف یہ پڑھ کے نہیں چھوڑ دینا، بلکہ یہ جو بتا رہی ہوں میں یہ کرنا بھی ہے۔ کوئی ایک اسٹیکر لے لیں، اس کے اوپر یہ دعا لکھ لیں اور یہ کہیں لگا دیں، اور اپنی عادت بنا لیں کہ آپ کو بھی یہ مانگنا آ جائے۔ پھر یہ ہے کہ اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، جیسے ہم اپنی چیزوں کا جائزہ لیتے رہتے ہیں، اپنے فریج کا جائزہ لیتے رہتے ہیں، کیا رکھا ہے، کون سی گروسری اب کرنی ہے، کیا ختم ہو گیا ہے۔ تو ہمیں ایمان کا بھی جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ میں ایمان کے کس درجے پر ہوں، کہیں کم تو نہیں ہو رہا۔ ابو درداء سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، آدمی کی سمجھداری یہ ہے، عقل مندی یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کو جانچتا رہے کہ اس کا ایمان بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے، اس کی فکر کرے، کیونکہ ایمان سب سے قیمتی نعمت ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں اتاری ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، اس کی حفاظت ہر مسلمان پر فرض ہے۔ فقہائے کرام نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اگر اسلام کی حفاظت کے لیے مسلمانوں کو جان، مال اور اولاد سب کچھ قربان کر دینے کی نوبت آئے تو بھی اس میں دریغ نہ کرے، یعنی ایمان ان سب چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی باقی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ سب فانی ہیں، جو چیز آگے باقی رہنے والی ہے وہ ایمان ہے۔ آج ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں، لذت لے رہے ہیں، اس لیے اس کی قدر ہے، انجوائے کرتے ہیں دنیا کی نعمتیں دیکھ کے۔ آخرت میں جنت کو دیکھیں گے، اس کی لذت لیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ جنت کے مقابلے میں دنیا کی لذت کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن یہ دنیا اسی حد تک مفید ہے جب تک کہ اس کے ذریعے اللہ کی فرما برداری کی جائے۔ اگر اس کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی ہونے لگے تو دنیا کو ترک کر دینا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ یعنی وہی دنیا فائدہ مند ہے جس کے ساتھ اللہ کی اطاعت ہوتی رہے۔ جہاں دنیا اللہ کی اطاعت سے رکاوٹ بن جائے اس کو چھوڑ دینا چاہیے، جہاں بھی جو چیز بھی، یہ ایک معیار ہونا چاہیے۔ قارون کے دل میں دنیا کی محبت اتنی داخل ہو گئی کہ وہ زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے لگا اور دین سے پھر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے پوری دولت کے ساتھ زمین میں دھنسا دیا۔ آج دنیا میں ہم کہتے ہیں سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، نیک عمل ہے، لیکن یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ واقعی یہ قیمتی چیز ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ ہماری زندگی ختم ہو گئی ہے اور ہم قبر میں جا پہنچے، یا جو لوگ ہمارے قبروں میں ہیں، ہم میں سے ہر ایک کے کوئی نہ کوئی عزیز پیارے رشتے دار، دوست، احباب، بہن بھائیوں میں سے، خالہ، ماموں، چچا، والدین میں سے کوئی نہ کوئی جا چکا ہے۔ کل وہ ہمارے ساتھ رہتے تھے، آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، وہ قبر میں ہے۔ آپ امیجن کریں کہ آپ ان کی قبر کے پاس کھڑے اور سوچیں کہ ان کے دل میں اس وقت کیا تمنا ہوگی کہ ہم کیا کریں۔ قبر والوں کی تمنا کیا ہو سکتی؟ ایک نماز اور پڑھنے کا موقع مل جائے، ایک صدقہ اور کر لیں، روٹھے ہوئے رشتے دار کو منا لیں، اپنے کسی گناہ کی بخشش مانگ لیں۔ یہ سب کچھ ان کو پتہ چل گیا کہ کتنے فائدے کا ہے، اور وہ سوچتے ہیں کہ کاش میں یہ موقع مل جائے، لیکن وہ عمل نہیں کر سکتے۔ ان کے پاس علم آ گیا، علم یقینی آ گیا، لیکن عمل کا وقت ختم ہو گیا۔ آج ہمارے پاس علم یقینی کوئی نہیں، علم ہے، علم یقینی کوئی نہیں، لہٰذا ہمارے پاس عمل ہی کوئی نہیں۔ ہم عمل کر سکتے ہیں لیکن ہم نہیں کرتے، پتہ نہیں کس بات کے انتظار میں۔ کوئی بھی نیکی کا موقع آتا ہے تو ہم بس سوچتے ہی رہ جاتے ہیں کہ ہاں کریں گے کریں گے، اور پھر دنیا کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں۔ نیکی کے مواقع ہمارے سامنے ہوتے ہیں، اپرچونٹیز ہوتی ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے، وہ یہ بعد میں کر لیں گے، پہلے میں دنیا کا کچھ کما لوں۔ آخر کب تک؟ آخر کہاں تک؟ وہ آتا نا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ کیا تعلمون؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ تمہیں ایک دوسرے کے مقابلے میں کثرت حاصل کرنے کی خواہش نے غفلت میں ڈالے رکھا۔ لہو ہوتا ہے نا مشغولیت، مشغول رکھا تمہیں التکاثر نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کو جا پہنچے۔ کلا سوف تعلمون، یعنی ابھی مرے نہیں ہو لیکن جلدی تمہیں پتہ چل جائے گا۔ تعلمون، تعلمون واٹ، تمہیں علم ہو جائے گا کہ اصل فائدے کی چیز کیا ہے۔ ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اس دن نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا،
آج ان نعمتوں کو پا کے نعمت دینے والے کو ہی بھولے ہوئے ہیں ہم، جس نے ہمیں دی ہے اس کو ہی بھولے ہوئے ہیں. باقی چیزیں سب پرائرٹی ہیں ہماری، وہ سب سے پیچھے. نمازوں کا ہمارے کیا حال ہے، کس وقت میں پڑھتے ہیں، باقی سب چیزیں پہلے یہ بھی کر لوں یہ بھی کر لوں. اور جو بالکل کہتے ہیں تھک اٹھ جاتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں اب نماز بھی پڑھ، 2 ٹکرے مار لیں نماز کی. لیکن کل قبر میں جا کے جب کچھ اور کر نہیں سکیں گے پھر حسرت ہوگی کاش دنیا میں کر کے آتے، کچھ کر لیتے. آج ہے لیکن ہمیں ہوش ہی نہیں آ رہی، ہمیں احساس ہی نہیں ہے. یعنی دین ہو، دین کا معاملہ ہو، چاہے علم حاصل کرنے کا چاہے عمل کرنے، وی آر ریئلی نان سیریس. ہم سیریس نہیں ہوتے. اس کو بس ایک فراغت کا کام رکھا ہوا کہ جب فرصت ملے گی کوئی کر لیں گے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ فرصت کبھی بھی نہ ملے، پھر کیا ہوگا. تو ٹال مٹول سے کام نہ لیں، جو کر سکتے کر جائیں، کیونکہ یہی کام آنا ہے، کسی نے ساتھ نہیں جانا. تو بہرحال جتنا یقین ہوگا اس بات پر، جتنا ایمان ہوگا، اسی اعتبار سے پھر اپنی عاقبت کی فکر، اور دنیا کی قیمت بھی اتنی نظر آئے گی اور آخرت کی اس کے مقابلے. تو یہ جو ہم جملہ تو بول دیتے ہیں ایمان سب سے قیمتی چیز ہے، لیکن واقعی کا سب سے قیمتی ہم نے سمجھی ہوئی ہے، واقعی قیمتی ہے. چھوٹی چھوٹی دنیا کی چیزوں کے اوپر ہم اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ ایمان کی فکر انبیاء نے بھی کی. دنیا میں اللہ کا پیغام نبیوں نے پہنچایا، خود اس پیغام پر ایمان لائے اور عمل کر کے دوسروں کو بتایا، لوگوں کو ایمان کی دعوت دی، ماننے والوں کو جنت کی خوشخبری دی اور نہ ماننے والوں کو جہنم سے ڈرایا. اس دنیا میں نبیوں کے علاوہ کسی کے ایمان کے باقی رہنے کی کوئی گارنٹی نہیں، پھر بھی انبیاء کرام نے ایمان کی فکر کی، ایمان کے ضائع ہونے سے ڈرنے اور ڈرتے رہنے کی تلقین کی. ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو ایمان پر جمے رہنے اور ایمان پر ہی مرنے کی وصیت فرمائی. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور اسی بات کی ابراہیم اور یعقوب نے علیہ السلام اپنے بیٹوں کو تاکید کی کہ اے میرے بیٹو، یقیناً اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو چن لیا ہے، لہٰذا تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. یہ پیغمبر ہیں اور یہ مرتے وقت کیا وصیت کر رہے ہیں کہ اے ہمارے بچوں، تم اسلام پر ہی رہنا، اسلام پر تمہیں موت آئے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے ایمان پر باقی رہنے کا وعدہ لیا تھا. انہیں فکر تھی کہ میں تو مسلمان ہوں، زندہ ہوں، تو اولاد کی نگرانی کر رہا ہوں. لیکن چونکہ نبیوں کی اولاد کے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ وہ ایمان پر باقی رہے گی یا نہیں، اس لیے انہوں نے وعدہ لیا. جب سب نے مسلمان رہنے کا اقرار کیا تو ان کو اطمینان دلایا، تب ان کی پریشانی دور ہوئی. تو آیت ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون. کیا تم موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تم میرے بعد کس کی بندگی کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کے اور آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی بندگی کریں گے، جو ایک معبود ہے، ہم اسی کے فرما بردار ہیں. اور یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں موت دیجیے اور نیک لوگوں سے ملا دیجیے. یعنی ان سب کو اپنے ایمان کی فکر تھی، اپنے دین کی فکر تھی. اور یہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے، جبکہ باقی لوگوں سمیت ہمارے کسی کی کوئی گارنٹی نہیں کہ اس کا دل کس وقت کہاں بھٹک جاتا ہے. کیونکہ اچھے بھلے سمجھدار لوگوں کو بھی جو باتوں کو سمجھ جاتے ہیں پھر پتہ نہیں کہاں سے پھیر دیے جاتے ہیں کہ بھول جاتے ہیں کہ دین کا اصل پیغام کیا ہے. ماحول کے اثر سے، دنیا کی چکا چوند سے کئی فتنے ہیں. تو مومن جو ہے یہ فکر مند ہوتا ہے اور منافق نڈر ہوتا ہے. سب سے زیادہ ایمان کی فکر ہونی چاہیے. ایمان کے ساتھ ہی دنیا اچھی ہے. اگر ایمان نہ ہو تو دنیا کی کوئی چیز اچھی نہیں، کوئی چیز فائدہ دینے والی ہے ہی نہیں. پھر ہمیں ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے اور ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ایمان ضائع نہ ہو جائے. خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ایمان چلا جائے اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے. حدیث میں ہے کہ ایمان کے لیے مومن فکر مند رہتا ہے اور منافق بے فکر رہتا ہے. ایمان کا باقی رہنا ہی جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے. دنیا تو بس دھوکے کا سامان ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. چنانچہ جو دوزخ سے دور رکھا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا تو وہ کامیاب ہو چکا، اور دنیاوی زندگی تو بس دھوکے کا سامان ہے. یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان سے متعلق دعا بھی کرتے تھے. سنن نسائی میں ایک دعا آتی ہے اللہم زیننا بزینت الایمان
وجعلنا ھداۃ مہتدین، اے اللہ ہمیں ایمان کی زینت سے مزین کر دے اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں کا رہنما بنا دے۔ صحیح الادب المفرد میں ایک دعا آتی ہے، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین، اللہم توفنا مسلمین واحینا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین۔ اے اللہ ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دے، یعنی ہمیں ہر چیز سے زیادہ پیارا ہو جائے، اور اسے ہمارے دلوں میں مزین کر دے، خوبصورت بنا دے۔ اور کفر، فسق یعنی نافرمانی، اور عصیان یعنی یہ بھی نافرمانی ہے، اس کو ہمارے لیے ناپسندیدہ بنا دے اور ہمیں سیدھی راہ پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں مسلمان ہی رکھ کر فوت کر اور مسلمان ہی بنا کر زندہ رکھ، اور ہمیں صالحین سے ملا دے اس حال میں کہ نہ ہماری رسوائی ہو اور نہ ہم فتنے میں پڑے، آمین۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی بہت خوبصورت دعا ہے، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد فی اعلی جنت الخلد۔ اے اللہ میں آپ سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جس میں کبھی ارتداد نہ آئے، کبھی بھی میں اس سے نہ پھروں، ایسی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں جو کبھی ختم نہ ہو، اور وہ جنت ہی کی ہے، اور ہمیشہ کی جنت کے بلند حصے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں کہ آپ سے جا ملوں۔ اور اگر یہ دعائیں یاد نہ ہو تو بھی اپنے طور پر اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا کرتے رہے، اور اللہم جدد الایمان فی قلوبنا تو پڑھتے ہی رہنا چاہیے۔ استاذہ جی، جو ڈیفینیشن آج ہم نے ایمان کی پڑھی نا کہ نیکی کر کے اچھا لگے اور برائی کر کے دل برا ہو، تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس سے بھی پہلی سٹیج ہے کہ جہاں نیکی اور برائی کا فرق آپ کو پتہ چلے۔ کتنے لوگ برائی کو اتنے آرام سے اطمینان سے کر کے چلے جاتے ہیں جیسے ان کو ایسا کچھ بادر بھی نہیں ہوتا۔ وہ علم سے آتا ہے نا جی، وہ فرق جو میزان ہے، کرائیٹیرین ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، جب تک دین کا علم نہیں ہوگا تو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ لیول ایمان ہوگا انشاءاللہ۔ دیکھیے انسان کی فطرت میں اچھے برے کی پہچان رکھ دی گئی ہے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ مثلاً آپ کو کوئی دھوکہ دے تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ کسی کو بتانا ہوگا یہ دھوکہ دینا بری بات ہے، کوئی آپ کو بتائے گا؟ اس سے پہلے ہی پتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے خیر اور شر کی پہچان اندر رکھی ہے، لہٰذا جب انسان اچھا کرتا ہے نا تو اندر ایک دم خوشی ہوتی ہے۔ الاثم ما حاک فی نفسک، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک جائے۔ استاذ جی میں بات کر رہی تھی کہ کچھ لوگوں کے دل میں پھر نہیں کھٹکتا نا، پھر وہاں پہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں کھٹکتا، ظاہر دیکھنے میں لگا ضمیر وہ انہوں نے اس کو سلایا ہوا ہے یا مارا ہوا وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ نے فطرت میں پہچان رکھی ہے اور ہر انسان کو پتہ ضرور چلتا ہے۔ کسی پہ ظلم کر کے کیا چین آتا ہے؟ استاذ جی ایک اور بات دل میں یہ آ رہی تھی کہ جیسے بھی آپ نے فرمایا نا کہ منبع ہم نے انسانوں کی محبت کو بنایا ہوا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کو پیچھے رکھا ہوا ہے۔ اب آج کل یہ اتنا کامن ہے ماں باپ کا کہ بچے چھوڑ کے چلے گئے ہیں اور اداس ہو رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ اچھا یہ وہ والے ماں باپ ہے جو نماز روزہ قرآن اللہ سے بھی محبت ہے لیکن پھر بھی اتنا زیادہ، کیونکہ انہوں نے بچوں کو سینٹر آف لائف بنایا ہوا تھا نا۔ دیکھیں ایک ہے دعویٰ کرنا اور ایک ہے روایتی نیکیاں کرنا، کہ نماز ہے کیوں پڑھ رہے ہیں نماز، بس وہ پڑھنی ہے تو پڑھ رہے ہیں، اس میں کوئی روح نہیں۔ تو جس شخص کی زندگی میں رب ہوتا ہے نا، اور رب سب سے اہم چیز ہوتی ہے اور اس کی محبت، تو پھر وہ جیسے ایمان کی ڈیفینیشن ہے کہ عمل اس میں شامل ہے، پھر وہ چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ وہ کیا کرے گا؟ اپنے آپ کو کسی نہ کسی کام میں مشغول کرے گا۔ جب اس کی پازیٹو مصروفیت ہوگی تو کیا ہوگا؟ بچے کم سے کم یاد آئیں گے، بلکہ وہ کہے شکر اپنے گھر ہے میں اپنا کام کروں۔ وہ تو یعنی فارغ ہونے کو زیادہ پسند کرے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں یہ جو کانسیپٹ ہے نا بڑھاپے میں ریٹائرمنٹ کا، یہ اسلامی کانسیپٹ نہیں ہے۔ ہمارے دین میں اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ ریٹائرمنٹ اور فراغت اور چھٹی اور بیکاری کے تو ہے ہی نہیں نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا؟ وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، ٹھیک ہے۔ اچھا آپ دیکھیے کہ یہود کو کیا کہا گیا؟ سیٹرڈے کے دن کوئی کام نہیں کرنا، فراغت۔ نصارہ نے کیا کیا؟ سنڈے کے دن کوئی کام نہیں کرنا، صرف عبادت اور چرچ۔ مسلمانوں کو کیا کہا گیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ کیا ہے کہ جب نماز پوری ہو جائے اب کیا ہے؟ مسجد میں نہیں بیٹھے رہو، کیا کرو؟ باہر نکلو، فانتشروا فی الارض، زمین میں چلو پھرو، پھیل جاؤ، کام کرو، جو بھی تمہارا کوئی کام کاج ہے، اور وہاں اور کیا کرو؟
اللہ کا فضل تلاش کرو، رزق روزی تلاش کرو، لیکن رزق روزی میں اللہ کو نہیں بھولنا، اللہ کا ذکر کرو، ٹھیک ہے، تاکہ تم کامیاب رہو. تو اس سے جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے دین میں چھٹی کا کوئی کانسیپٹ نہیں. نمازیں 7 days a week فرض ہیں، ہر دن کی 5 نمازیں. یہ نہیں کہا گیا کہ فرائیڈے کے دن تم باقی نمازیں چھوڑ دو کیونکہ اب پارٹی ٹائم ہے اور تم صرف دنیا میں ہی گھس جاؤ اور بس اور کچھ نہیں کرو. نہیں. تو جس دین میں یہ کانسیپٹ دیا گیا ہے وہاں پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم کہاں تک اور کس حد تک صرف دنیا کے ہو کے رہ سکتے. تو بات جہاں سے شروع ہوئی تھی، جو یہ میں اس کانٹیکسٹ میں آ کے بات کر رہی ہوں، یہ کہ اگر کوئی شخص اولڈ ایج میں بھی پہنچ جاتا ہے، اصل میں اولڈ ایج کیا ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ اتنے سال کے ہو گئے ہیں تو اب ہم اولڈ ہو گئے ہیں، اب بیٹھ جائیں، اب پینشن پہ گزارا کریں، اب بچے ہماری خدمت کریں اور بس سارے لوگ اب ہمیں توجہ دیں اور اب ہم بیکار ہو کے، حالانکہ اولڈ از گولڈ. یہ اسلامی تصور نہیں، بلکہ ہونا کیا چاہیے کہ جب انسان دنیا کی کچھ ذمہ داریاں کم ہوں اور آپ کے لیے سہولت ہو جائے مالی اعتبار سے اور باقی اعتبار سے، تو آپ زیادہ سے زیادہ اور اللہ کی طرف رغبت کریں، کیونکہ اب آخری وقت اگر آ گیا ہے تو کثرت سے استغفار کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا گیا جب مکہ فتح ہو گیا، دین غالب آ گیا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. ٹھیک ہے، تو سینٹر آف لائف صرف اللہ کو بنائے، نہ بچے نہ شوہر. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان چیزوں سے محبت نہیں کرنی، ان سے محبت ہے. ہر ایک کا اپنا مقام ہے، ہر ایک کی اپنی جگہ ہے، ہر ایک کے اپنے حقوق ہیں، ان کو دو، لیکن اپنا دل اللہ سے لگاؤ. اور ان کو بھی جو کچھ دو وہ اللہ ہی کی خاطر دو، کیونکہ ہم اپنے بچوں کو بھی دیتے ہیں نا تو احسان جتا کے تاکہ ہمیں ان سے ریٹرن ملے کچھ. یہ نہیں سوچنا چاہیے. استاذہ میرا یہ کوشچن ہے کہ جیسے مومن فکر مند ہوتا ہے ایمان کو لے کے کہ وہ اس کا بڑھ رہا ہے گھٹ رہا ہے کیا ہو رہا ہے، اور منافق نیڈر ہوتا ہے. تو آج تو پڑھ رہے ہیں تو یہ ہمیں بھی فیل ہو رہا ہے کہ اس کا کیا امپورٹینس ہے، لیکن اب جو لوگ علم سے جڑے نہیں ہیں، جن کو جا کے اگر یہ 2 طرح کے لوگ ہیں نا، کچھ ہیں جو علم سے جڑے ہی نہیں. آپ میں سے ہر ایک کا کیا فریضہ بنتا ہے کہ ان کو دعوت دیتے رہیں، ان کو لاتے رہیں ایسی مجالس میں. ٹھیک ہے. دوسرے وہ ہیں جو پڑھ لکھ کے بیکار ہوئے پڑے ہیں، ریٹائر ہو گئے ہیں پڑھائی سے، ان کو واپس سے جوڑیں، وہ کسی نہ کسی کام لگے اور اپنے لیے کیا سوچیں کہ ساری زندگی اس کے ساتھ جڑے رہنا کسی نہ کسی شکل میں. آج یہ ایک شکل ہے، کل کوئی اور شکل ہو سکتی، لیکن اس کے بغیر گزارا نہیں. دین کا علم حاصل کرنا، دین والوں کے ساتھ مل جل کے رہنا، یہ ہمارے لیے کھانے پینے سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. صحبت صالح ہم پڑھ رہے تھے سورہ کہف میں کہ کتنی ضروری ہے کہ وہ کتا جو ہے وہ جنت میں ان کے ساتھ ہوگا صحبت صالح کی وجہ سے. تو یہ نوح علیہ السلام کا بیٹا صحبت طالح کی وجہ سے، طالح صالح کا اپوزٹ ہوتا ہے، اپنے فیملی سے الگ ہو گیا. اساتذہ جی، سب سے زیادہ ایمان کا جو ہمیں ابھی پتہ چل رہا ہے پچھلے 6 مہینوں میں، یہ ہم نے فلسطین کے لوگوں کو دیکھ کے نا، ان کے بچے بڑے بوڑھے، ان کو دیکھ کے کتنی قوم مسلمان ہوئی ہے، ایمان کا عملی مظاہرہ دیکھنا، کتنا بڑا یہ وہ ہے. اور ہم کہتے ہیں نا بوڑھے ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو مجھے کوئی پوچھتا ہے، میں کہا اٹس جسٹ اے نمبر فار می. ایج از اے نمبر، انلیس کہ آپ اس کو اپنے اوپر سوار کر لو کہ میں 60 کی ہوں، کہ میں 70 کی ہوں، کہ میں 80 کی ہوں. وہ نمبر ہے صرف، that's it. کسی نے بتایا کہ ان کی کوئی رشتے دار تھی تو وہ اپنے آپ کو اپنی عمر سے کم سمجھتی، 110 سال کی عمر میں فوت ہوئی اور اپنے سارے کام خود کرتی تھی. سوچ کی بات ہے نا کہ آپ اپنے آپ کو کہاں کھڑا دیکھتے ہیں، کیا کرتے ہیں. بہرحال اب ہم پڑھ لیتے ہیں کچھ ایمان میں کمی کے اسباب. ایمان کم کب ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو گناہ سے ایمان میں کمی ہوتی ہے. گناہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مؤمن ولا یسرق حین یسرق وہو مؤمن ولا ینتہب نہبۃ یرفع الناس الیہ فیہا ابصارہم حین ینتہبها وہو مؤمن. زانی جس وقت زنا کرتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا. شراب پینے والا جس وقت شراب پیتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا. چور جس وقت چوری کرتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا. لوٹ مار کرنے والا مومن نہیں ہوتا جس وقت لوٹ مار کر رہا ہوتا ہے اور لوگوں کی نظریں اس کی طرف اٹھی ہوئی ہوتی ہیں. چور اور لوٹ مار والے میں، ڈاکو میں یہ فرق ہے نا، چور چھپ کے کرتا ہے چوری اور ڈاکو کھلے عام لوٹ مار کرتا ہے. تو نمبر 1 ریزن کیا ایمان کم ہونے کی؟ گناہ. نمبر 2 ذکر سے غافل ہونا، ذکر سے غفلت. عمیر بن حبیب ختمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ایمان بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہو جاتا ہے. ان سے پوچھا گیا کہ ایمان کے بڑھنے اور اس کے کم ہونے سے کیا مراد ہے؟
فرمایا جب ہم اللہ عز و جل کا ذکر کریں اور اس کی حمد و ثنا کریں اور اس کی تسبیح کریں تو یہ ایمان کا بڑھنا ہے، اور جب ہم غفلت کا شکار ہوں اور وقت کو ضائع کریں اور اللہ کا ذکر بھول جائیں تو یہ ایمان کی کمی ہے۔ جب آپ اللہ سے غافل ہیں تو سمجھیں ایمان کم ہے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ایمان میں بڑھ رہے ہیں اور اللہ کو بھول جائیں۔ پھر حسد اور بخل سے ایمان میں کمی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ حسد کتنی بری بیماری ہے جو لوگوں کو لگی ہوئی ہے، اندر ہی اندر سے کھا رہی ہے، گھن کی طرح چاٹ رہی۔ اکثر لوگ اسی جلن کا شکار رہتے ہیں کہ فلاں کے پاس اتنا کیوں اور میرے پاس کیوں نہیں، اور اس کا کب ختم ہو جائے۔ صرف یہ نہیں کہ مال بلکہ ہر چیز کے بارے میں۔ اسی طرح کسی مسلمان کے دل میں ایمان اور بخل اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ کیا مطلب؟ سٹنجینس مومن کے اندر نہیں ہوتی، وہ فراخ دل ہوتا ہے، وہ دوسروں کو خیر پہنچانے والا ہوتا ہے، دوسروں کی مدد کرنے والا ہوتا ہے، اس کا دینے والا رویہ ہوتا ہے، جو بھی اللہ نے اس کو دیا ہے وہ شیئر کر رہا ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کمی سے ایمان کم ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک میں اسے اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ جتنی محبت زیادہ ہوگی اتنا ایمان بڑا ہوا ہوگا، اور جتنی آپ سے محبت کم ہوگی اتنا ایمان کم ہوگا۔ اب ہے ایمان کی تکمیل کرنے والے اعمال، وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن سے ایمان مکمل ہوتا ہے، بڑھتا ہے؟ نمبر 1 یقین۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کہتے ہیں الیقین الایمان کلہ، یقین پورا ایمان ہے۔ یقین کیا ہے؟ پورا ایمان ہے۔ یقین کی کیفیت یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہو، اسے علم ہو کہ اللہ کی ذات اسے ہر وقت دیکھ رہی ہے، اس کی ہر بات سن رہی ہے، وہ اللہ اپنی نافرمانی پر سزا دیتا ہے اور اپنی فرما برداری پر خوش ہوتا ہے۔ اس حقیقت کو اللہ نے یوں بیان فرمایا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے اس کے بندوں میں سے صرف علم والے ہی ڈرتے ہیں۔ جس قدر زیادہ اللہ کی معرفت اور جتنا پختہ اللہ پر یقین ہوگا اسی قدر ایمان مضبوط ہوگا۔ چونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ علم و معرفت رکھتے تھے، اس لیے فرمایا مجھ پر جنت اور جہنم پیش کیے گئے تو میں نے خیر و شر کے سلسلے میں آج جیسا منظر کبھی نہیں دیکھا، اور جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم لوگ جان جاؤ تو تھوڑا ہنسو اور زیادہ رو۔ آپ کا علم چونکہ زیادہ تھا لہٰذا آپ کے اندر خشیت بھی زیادہ تھی۔ معلوم ہوا کہ گناہوں کے ارتکاب کا سب سے بڑا سبب اللہ کے حضور پیش آنے والے حالات سے غفلت، بے علمی اور ایمان کی کمزوری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بار بار جنت اور جہنم کے حالات بیان کیے ہیں۔ جنت اور جہنم کی ان تفصیلات کو منوان جیسے کہ تیسے ایز اٹ از تسلیم کر لینا ہی ایمان بالغیب ہے، جو ہدایت کے لیے شرط اول ہے۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، تقوی والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، یعنی قرآن، وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی جنت جہنم کا تعلق غیب سے ہے، لیکن ان پر یقین ہونا کہ ہیں وہ، یہ انسان کے ایمان کو پھر اور بڑھاتا ہے۔ جنت جہنم پر یقین ہی جنت کے حصول اور جہنم سے بچاؤ کی طرف لاتا ہے۔ جتنا ایمان بالغیب مضبوط ہوگا جنت اور جہنم پر یقین بھی اتنا ہی مضبوط ہوگا، اور جس کا ایمان بالغیب کمزور ہوگا اس کا جنت اور جہنم پر یقین بھی اتنا ہی کمزور ہوگا۔ جو شخص اپنے اندر جنت کے حصول کی طلب نہیں پاتا اور جہنم سے بچنے کی فکر نہیں رکھتا، اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ یعنی جس کو جنت کا شوق نہیں اور جہنم کا ڈر نہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایمان ہی ٹھیک نہیں۔ اہل ایمان تو اللہ کی آیات سن کر یوں پکار اٹھتے ہیں ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ یہ ایمان والے ہوتے ہیں، ان کو فوراً اپنی آخرت کی فکر لگ جاتی۔ اہل ایمان کو یاد رکھنا چاہیے کہ جہنم کا ایک لمحہ تو دور کی بات ہے، اس کی صرف ایک جھلک ہی انسان کو دنیا کی ساری نعمتیں، آسائشیں اور عیش و عشرت بھلا دینے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے مسلمان کو اپنے ایمان کی آبیاری قرآن و سنت اور سیرت صحابہ سے کرتے رہنا چاہیے، تاکہ ایمان خالص سے وجود پذیر شجرہ طیبہ کی بلندیاں آسمان کو چھوتی رہیں اور اس کے خوشبودار اور لذیذ پھل ہر دم اترتے رہیں، اور وہ حقیقی مسلم بننے کی کوشش کرتا رہے۔ حقیقی مسلمان وہ ہے جو ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور کس چیز سے ایمان بڑھتا ہے؟ فرائض، واجبات اور سنتوں کی ادائیگی سے۔ عمر بن عبدالعزیز نے عدی بن عدی کو لکھا، ایمان کے اندر کتنے ہی فرائض، عقائد، حدود اور مستحب اور مسنون باتیں ہیں، بس جو ان سب کو پورا کرے اس نے اپنا ایمان پورا کر لیا، اور جو ان کو پورا نہ کرے اس نے اپنا ایمان پورا نہیں کیا۔
بس اگر میں زندہ رہا تو ان سب کی تفصیلی معلومات تمہیں بتاؤں گا تاکہ تم ان پر عمل کرو، اور اگر میں مر گیا تو مجھے تمہاری صحبت میں زندہ رہنے کی خواہش بھی نہیں۔ آگے کی فکر زیادہ ہے، یعنی ایمان کی جزیات کو جان کر ان کے تقاضے پورے کرنا، یہ مراد۔ پھر اور کس چیز سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے؟ اچھے اخلاق سے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، مومنوں میں سب سے کامل ایمان والے وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ تو اخلاق تو پھولوں کی طرح نا ایک درخت پر، تو کنیکشن ان کا جڑ کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اگر جڑ کاٹ دی جائے تو پھولوں کا کیا بنے گا؟ وہ جا جائیں گے، ٹوٹ کے گر جائیں گے۔ تو ایمان کی تکمیل اچھے اخلاق سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایمان کیا ہے؟ وہ قوت، وہ روشنی جو مومن کے دل میں جاگزی ہوتی ہے، جو اس کو اطمینان، امن اور سکون عطا کرتی ہے۔ اور اخلاق خلق کی جمع ہے، جس سے مراد وہ عادات ہیں جو انسانی اعمال کا پیش خیمہ ہوتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ایمان سب سے زیادہ مضبوط تھا، ان کا اخلاق بھی کیسا تھا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی جس قدر ایمان مضبوط اسی قدر اخلاق اعلیٰ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے میزان میں قیامت کے دن سب سے بھاری چیز اچھا اخلاق ہوگا۔ آپ نے فرمایا، ابن آدم نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو نماز، آپس میں صلح کروانے اور اچھے اخلاق سے بہتر ہو۔ اور یہ اچھا اخلاق صرف گھر کے باہر نہیں بلکہ گھر کے اندر بھی۔ اور جن لوگوں کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، پھر آپ دیکھیے بڑھاپے میں ان کی زندگی کس قدر مزریبل ہو جاتی ہے کہ ہر وقت کی چخ چخ لگی رہتی ہے۔ بڑھاپا کیا، جوانی میں بھی، جب اللہ کا ڈر نہیں ہوتا دونوں طرف۔ اگر ایک طرف بھی اللہ کا ڈر ہونا، ایک فریق بھی اگر اللہ سے ڈرتا ہو اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے تو دوسرے کے دل بھی نرم ہو ہی جاتا ہے، لیکن کوئی بھی پہلا سٹیپ لینے کو تیار نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں کیا ہے؟ ہم ہر وقت کمپلینٹ کرتے دوسرے کے اندر یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، یہ برائی، اور اس کو ثابت کرتے رہتے ہیں، ان برائیوں کو نا جسٹیفائی بھی کرتے رہتے ہیں اپنے رویے کو۔ لیکن ہمارے دین نے ایک اصول ہمیں بتایا، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، کہ برائی کو اس طریقے سے دور کیجیے جو سب سے اچھا ہو۔ اگر کسی نے آپ سے برا کیا ہے، بہت برا کیا، تو آپ نے رویہ واپس کیا کیا یہ میٹر کرتا ہے۔ اگر آپ کا جواب میں اچھا ہے تو کیا ہوگا؟ یکا یک وہ شخص جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی تھی وہ نہایت گہرا دوست بن جائے گا۔ یہ اللہ کی بات ہے نا، سچی بات ہے نا کہ ایسا ہوگا۔ ہم کیا سوچتے نہیں، ہمارے گھر والے ایسے نہیں ہیں، ان پہ کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ اب ایک تو ہم کوئک فکس چاہتے ہیں نا، بس اسی وقت ہم ایک اچھا جیسچر دیں تو اگلے نام میں وہ ہم پہ بچ جائیں، یہ نہیں ہوتا۔ بعض اوقات عرصہ محنت کرنی پڑتی ہے ایسی چیزوں کی، واقعی پروو کرنا پڑتا ہے، ورنہ دوسرے کو یقین بھی نہیں آتا، وہ سمجھتا ہے شاید اس کا کوئی مطلب ہے اس وقت جس کی وجہ سے بہت اچھی بن رہی ہے۔ لیکن جب آپ خالصتاً اللہ کے لیے کریں گے، ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے رہتے ہیں اور ہم اپنی دفعہ لوگوں کو نہیں بخشتے۔ جی ہاں، آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، طائف کے موقع پر کیا کیا، ان لوگوں نے آپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا تھا۔ کیا ہم میں سے کسی کے ساتھ بھی کوئی طائف کا واقعہ پیش آیا ہوا ہے؟ نہیں، ہم سب کے مسائل اس سے بہت چھوٹے ہیں، لیکن ہمارا کوئی حوصلہ، کوئی صبر، کوئی اخلاق کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کو گالیاں بھی دی گئیں، پتھر مارے گئے، لہو لہان کر دیا گیا، آپ نہایت تھک گئے، زخمی حالت، آپ کا پیغام ریجیکٹ کر دیا گیا، اور آپ کو یہ آفر بھی کیا گیا کہ اگر آپ چاہیں تو یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اس نے کہا میں دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا کے پیس کے رکھ دیتا ہوں۔ لیکن آپ نے کیا آپٹ کیا کہ اگر میری دعا سے یہ تباہ ہو سکتے ہیں تو میری دعا سے یہ ہدایت بھی پا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ہم عام طور پر بد دعاؤں سے تو کام لیتے ہیں، لیکن بد دعا کے وقت دعا نہیں دیتے کسی کو۔ تو انہوں نے کیا دعا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، ان کو پتہ نہیں ہے، بینیفٹ آف ڈاؤٹ۔ پھر آپ دیکھیے نجد کا والی جو ثمامہ بن اسال تھا، وہ مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوا، آپ نے مسجد کے ستون سے باندھنے کا حکم دیا۔ پھر اس کی مزاج پرسی کے لیے آپ اس کے پاس جاتے کہ تمہارا کیا حال ہے، وہ گالیاں دیتا، صحابہ کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی، لیکن آپ صبر کرتے۔ 3 دن تک یہی ہوتا رہا، ثمامہ انتہائی گستاخی کرتا رہا، اس خیال سے کہ یہ لوگ مجھے قتل تو کر ہی دیں گے، کیوں نہ میں اپنی بڑاس نکال لوں۔ پھر کیا ہوا؟ آپ نے اس کو آزاد کیا، چھوڑا، اس نے اسلام قبول کیا، اور پھر وہ نہایت گہرا دوست بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے، ہم یہ جو ہمیشہ دوسروں کی شکایت کرتے رہتے ہیں نا، ہم میں سے ہر ایک کو کسی نہ کسی سے شکایت ہے، ہر ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مسئلہ بنا ہوا ہے۔ چھوڑیے اس مسئلے کو، آپ اپنے آپ پہ کام کرنا شروع کر دیں، اپنے پہ ورک کریں، اپنے آپ کو اچھا کر لیں، اور جو کچھ کریں اللہ کی خاطر کریں، پھر آپ دیکھیں ہوتا ہے کیا۔ پھر ہے اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ و ابغض للہ و آتا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. جو شخص اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے نفرت کرے، اللہ کے لیے دے اور اللہ کے لیے روکے، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. کتنا زبردست معیار دے دیا گیا. سب کچھ کرنا ہی اللہ کے لیے. گھر والوں کو بھی کچھ دینا تو اللہ کے لیے دینا، یہ صرف باہر والوں کے لیے نہیں ہے نصیحتیں. پھر بات تو ایمان پہ ہی آ جاتی ہے نا کہ اس کے لیے کریں جو ضرور جزا دے گا، ان کے لیے نہ کریں جو اکنالج بھی نہیں کرتے. پھر باہم محبت کرنا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم على شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم. تم جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے جب تک ایمان نہ لاؤ. تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. سبحان اللہ، ایمان مکمل ہی نہیں جب تک آپس میں محبت نہ ہو. اور یہ محبت بھی صرف باہر والوں سے نہیں، گھر سے اس کی ابتدا ہوتی ہے. کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے. آپس میں سلام کو عام کرو، آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے ایک دوسرے کو. اچھا، سلام کرنا کیا ہوتا ہے؟ ایک تو سلامتی کی دعا ہے، اگر سوچ سمجھ کے دیں تو کتنی بڑی بلیسنگ ہے کسی اور کے لیے یا ہمارے لیے کہ جب کوئی ہمیں یہ دعا دے. اچھا، دوسری بات یہ کہ یہ دوسرے کے وجود کو اکنالج کرنا ہوتا ہے، اس کی پریزنس کو فیل کرانا ہوتا ہے کہ ہاں میں دیکھ رہا ہوں تمہیں، میں نے دیکھا تمہیں اور دعا دی. ورنہ یہ کہ بعض اوقات ہم اپنے گھروں میں بھی ایسے اجنبی بن کے رہتے ہیں جیسے یو ڈونٹ ایگزسٹ فار می. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو جب آپس کے محبت چاہے شوہر بیوی کی ہو، چاہے بہن بھائیوں کی ہو، چاہے بچوں کے ساتھ ہو، کسی کے بھی، اگر اللہ کے لیے ہوگی تو ایمان مکمل ہوگا. اور یہاں پر آپ دیکھیں کتنی بڑی دھمکی. صحیح مسلم کی حدیث ہے تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور ایمان لا نہیں سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں اور باقی اخلاق ہماری جو مرضی ہوں، ہم تو جنت کے وارث ہیں. تو بہت سی چیزیں یہ ہیں نا کہ صرف پڑھنے کی نہیں ہوتی، کرنے کی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. اب ہم انشاءاللہ ایمان کی حلاوت پانے کے طریقوں پہ بات کریں گے. ایمان کا ایک مزہ بھی ہوتا ہے، ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبیل الدموع